بھائی صاحب کل اپوزیشن اتحاد ملا، پریس کانفرنس کی، آپ نے بھی بات کی، مطالبات پڑھ کر سنائے، مطالبات تو آپ نے رکھ دیے، ظاہر ہے آپ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، مولانا بھی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، مگر لائے عمل نہیں دیا، کیونکہ ظاہر ہے حکومت تو واضح کر رہی ہے کہ آپ کے مطالبات نہیں پورے ہوں گے، یہ حکومت چلے گی، کیا کریں گے آپ؟ جی شاہزیب صاحب، جو کل جو میٹنگ تھی، یہ اپوزیشن میں جو لوگ ہیں، جو پارٹیز ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ان کی پہلی میٹنگ تھی. یہ کوئی وہاں پر اتحاد نہیں کریٹ ہوا، یہ ایک بحث کے لیے تھا. آپس میں مذاکرہ، ایک مشاورت ہوئی کہ ملک کے حالات کیا ہیں، اس کے حل کیا ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا. اس بات پر اتفاق ہوا. تو جو باتیں وہاں پر ہوئی، ہم نے مطالبات کی شکل تو اس کو نہیں دی. ہم نے یہ کہا کہ یہ باتیں ہوئی ہیں، ان پر اتفاق رائے ہے کہ ملک میں جو حکومت ہے یہ نمائندہ نہیں ہے، اور ملک کے مسائل کا حل الیکشن ہے، ملک کے مسائل کا حل قانون کا رول ہے، آئین کی بالادستی ہے. تو یہ معاملات ہیں جو ہم نے وہاں پر باتیں ہوئی ہیں. اب یہ سلسلہ آگے چلے گا تاکہ اپوزیشن کا ایک متفقہ موقف ملک کے اندر موجود ہو. اور اس کس طرح آگے چلے گا؟ کیونکہ اب ظاہر پی ٹی آئی الگ سے بھی کہہ رہی ہے کہ ہم تو احتجاج کریں گے، ہم سڑکوں پر نکلیں گے. کیا ایک ایسا الائنس بن جائے گا جس کا ایک ایجنڈا ہو، پھر اگر اسمبلی کے اندر، اسمبلی سے باہر جو کچھ ہو وہ ایک ایجنڈے کے تحت ہو اور مل کر ہو؟ دیکھیں، وہ بات کی بات ہے. اس وقت تو ہر جماعت جو ہے اس کا اپنا حق ہے، اس کی اپنی سیاست ہے، وہ اپنا احتجاج کر رہی ہے. 8 تاریخ کو پی ٹی آئی نے احتجاج رکھا ہے، 10 تاریخ کو مولانا صاحب نے جلسہ رکھا ہے. تو یہ سلسلہ تو چل رہا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ کم از کم اپوزیشن جو ہو وہ ملک کے مسائل کی بات کر سکے، ان کے حل کی بات کر سکے، ایک متفقہ موقف اس معاملے پر اپنائے کہ آپ جو ایک سیاسی جمود ہے، جو ایک ملک میں انتشار ہے، جو ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، جو سیاسی نظام ختم ہو گیا ہے، اس کو کیسے واپس اس ملک کو راستے پر ڈالا جائے. اس پر یہ گفتگو ہوئی ہے اور اسی معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا. اصل مولانا ذرا آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر جب کہتے ہیں کہ جو حکومتیں بنی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہیں اور اس لیے مستعفی ہوں، تو مولانا کا اعتراض تو خود خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت پر بھی ہے. وہ تو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ انہیں مینڈیٹ چوری کر کے دیا گیا ہے. جی بالکل، جو رائے ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. تو اب جب بات چیت ہوگی تو اسے ایک مستقل حل نکلے گا. بات حل ڈھونڈنے کی ہے. جب بیٹھیں گے تو وہاں پر تحفظات یقیناً ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس پر ہم نے کل بات بھی کی ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات پر ہمیں تحفظات ہیں، جو ماضی میں رویہ رہا اس پہ تحفظات ہیں. لیکن جب مل کر بیٹھیں گے تو ان سب چیزوں کو وہیں پر حل کیا جائے گا. صاحب آپ ذرا کافی پہلے سے یہ بات کرتے آئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے حوالے سے کرتے آئے ہیں، بطور وزیر اعظم آپ نے خود نے وٹنس کی ہے وہ مداخلت، اس کے بعد بھی آپ یہ بات کرتے رہے. بٹ کیا یہ الائنس کم از کم اس بات کے لیے ہوگا کہ جی اب اس بات پر نہیں ہم کمپرومائز کریں گے، اس مداخلت کو ختم کرنے پر، کہ کوئی بیہائنڈ پیچھے سے جا کے مذاکرات نہ کر رہا ہو، بات نہ کر رہا ہو؟ ظاہر عمران خان صاحب خط لکھ رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں مجھ سے اسٹیبلشمنٹ بات کرے. کیا کوئی نقطہ ہوگا کوئی؟ دیکھیے، پس منظر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کا تو حل میرے پاس نہیں ہے کہ ایسا رائے ہم کر سکتے ہیں. لیکن ایک حقیقت پر سب کا اتفاق ہے کہ ملک کا نظام جو ہے وہ آئین کے مطابق ہو اور ملک کے اندر رول آف لا ہو. ماضی میں جو ہوا ہے وہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، اس سے ہمیں سبق لینا ہے. لیکن آج کم از کم ہمیں جو آگے کا راستہ نظر آتا ہے اس کی یہ بنیادی نقطہ ہے. اس پر سب نے اتفاق کیا ہے، تو امید ہے کہ اس پر قائم رہیں گے. ہم تو ایک دوسرے کی بات پر ہی چل سکتے ہیں کہ کس نے کیا بات کی ہے، لیکن آج ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے. اور اپوزیشن جو ہے، جو ملک کے اندر آج حکومت میں لوگ نہیں ہیں، وہ ان کی رائے کہ یہ ہے کہ آج کے نظام کا حل یہی ہے کہ آئین کی بالادستی ہو. صاحب اب ظاہر آپ کا ایک بہت لمبا پولیٹیکل کریئر ہے، میں پھر بات کروں تو ماضی میں اگر ہم جائیں تو عمران خان صاحب نے بھی 2013 کے بعد حکومت گرانے کی بار بار کوشش کی، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، بس سڑکوں پر آ کر حکومت گری نہیں. پھر پی ڈی ایم نے کوشش کی، انہیں بھی پارلیمنٹ کے اندر ہی نو کانفیڈنس لا کر گرانی پڑی، اور وہ بھی اس وقت جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی حکومت سے پیچھے ہٹ گئی. اس وقت جو ماحول ہے اور جتنی گرپ ہے، چاہے وہ پھر میڈیا پر ہو یا پھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جوڈیشری پر بھی باقاعدہ طور پر اپنی گرپ مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں حکومت اور ریاستی ادارے کامیاب بھی ہو رہے ہیں. آپ کیا سڑکوں پر آ کر کچھ کر پائیں گے؟ دیکھیے، بات سڑکیں تو آخری حربہ ہوتا ہے نا. جب کچھ نہ ہو، جب سارا معاملہ ناکام ہو جائے، پھر آپ سڑک پہ آتے ہیں. ملک گرپ سے نہیں چلتے، ملک آئین سے چلتے ہیں. جس دن ہمیں اس بات کا احساس ہوگا تو ہم اس ملک کے مسائل حل کر سکیں گے. آج تشویشناک حالات ہیں، غیر معمولی حالات ہیں ہمارے ملک کے. تو یہ کسی ایک ادارے یا کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کی بات کریں،
ہم ملک کے مسائل کی بات کریں، ہم ان کے حل کی بات کریں، اور وہ حل آئین کے اندر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کو حل ملے گا نہیں۔ یہ بہت خام خیالی ہے کہ ہم آئین توڑ کر ملک کے مسائل حل کر لیں گے، یہ آج تک کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہوا۔ مگر ابائی صاحب، اگر آپ کی تحریک کے ذریعے یہ حکومت گرتی ہے تو آپ کو لگتا ہے الیکشن ہی آئے گا؟ جب آپ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، کچھ ایسا نہیں ہو جائے گا کہ جس میں سب کچھ ہی چلا جائے؟ دیکھیں، یہ تحریک کی شکل جب اختیار کرے گی تو کرے گی، آج تو ایک ابتدا ہے کہ سوچ کو متفق کیا جائے، راستہ اس پر اتفاق کیا جائے، مسائل کا حل کیا ہے اس پر اتفاق پیدا کیا جائے، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بیٹھیں گے، بات چیت ہوگی، تو ایک مسائل کا ایسا حل نکلے گا جو سب کو قابل قبول ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی۔ آج بات چیت نہیں ہوگی، جب سیاسی جمود ہوگا، جب سیاست نفرت میں بدل جائے گی، جب نفاق ہوگا ملک میں، تو ملک کے مسائل کا حل نہیں نکلتا۔ یہ بات بنیادی ہے جو ہم نے کل کی ہے۔ مطلب حکومت کو ایک اور اعتماد ہے، ظاہر مولانا بہت قریب ہیں، زرداری صاحب کے بھی خبر آئی ضرور کہ پیکا والے معاملے پر وہ ناراض ہوئے ہیں، مگر پھر نون لیگ کے بھی قریب ہیں، انہیں اعتماد رہا ہے کہ وہ منا لیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی مولانا نے بڑا اہم کردار ادا کیا، منا لیا۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ حکومت کی طرف وہ دوبارہ نہیں چلے جائیں گے، ان کی بات نہیں مان جائیں گے؟ دیکھیں، بات ماننے کی نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے، 26ویں ترمیم ایک ملک کے ایک ادارے کی تباہی کا راستہ ہے۔ آج ملک میں عدل کا نظام ختم ہو چکا ہے، لیکن جو اصل ترمیم لائی گئی تھی، اگر اس وقت مولانا صاحب اپنا کردار ادا نہ کرتے تو آج حالات بہت مختلف ہوتے۔ تو مولانا صاحب نے کم از کم ملک کو ایک بڑی برائی سے بچایا ہے، ایک بڑی خرابی سے بچایا ہے۔ چھوٹی خرابی قبول کر کے ایک بڑی خرابی سے بچے ہیں۔ اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے تھے پارلیمان کے اندر، وہی آپ جانتے ہیں کہ ممبران کے ٹوٹنے کا خدشہ تھا، اور وہ پرانی ترمیم جو پرانی 26ویں امینڈمنٹ تھی اس کے پاس ہونے کا خدشہ تھا۔ تو بہرحال وہ مولانا صاحب کا فیصلہ تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی دانش مندی نے کم از کم ایک بہت بڑی خرابی سے پاکستان کو بچایا ہے۔ مطلب اگین بیسڈ آن یور ایکسپیرینس، آپ نے دیکھا 2018 کے بعد کس طریقے سے سسٹم کو جگڑنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے باوجود جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سروائیو کیا، ججز جو انڈیپینڈنٹ وائس رکھتے تھے انہوں نے سروائیو کیا، مگر یہاں نظر آتا ہے جیسے منصور علی صاحب کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز خط لکھتے ہیں تو انہیں کس طرح سائیڈ لائن کر دیا گیا، اب وہاں پر کیسے نہیں۔ تو یہاں جو ایک مکمل طور پر ایک جکڑ ہے نظام کی، آپ کو لگتا ہے یہ کمزور پڑ سکتی ہے جس طریقے سے نظام پر ایک مضبوطی سے قانون سازی کے ذریعے، آئین سازی کے ذریعے قبضہ کیا گیا؟ سر دیکھیں، جکڑ جو ہے، جکڑ جب ہوگی تو پھر ملک تو نہیں چلے گا نا، تو پھر ایک اس کا حل نیچرلی نکل آتا ہے۔ یہ ماضی میں بہت تجربے کیے گئے ہیں، اس کو پکڑ لیں، اس کو قابو کر لیں، یہ الٹے سیدھے قانون بنا لیں، اس ادارے کو قابو کر لیں، اس شخص کو قابو کر لیں، اس طرح ملک نہیں چلتے۔ یہ ہمیں آج فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے ملک چلانا کیسے ہے، اور سب اس میں بیٹھ جائیں۔ اگر آئین کے اندر کوئی خرابی ہے اس کو دور کر لیں۔ یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک کسی ایک شخص یا ایک ادارے کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے، اور ہم سب کی عوام، آپ کا آئین کیا کہتا ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ اس ملک کو چلائیں گے۔ تو اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو پوری کر لیں، آئین کے اندر کمی ہے اس کو پوری کر لیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آئین کو توڑ کر، آئین سے انحراف کر کے ہم توقع یہ رکھیں کہ ملک ترقی کرے گا۔ آج آپ 18 کے حالات کیا تھے، آج ملک کے حالات کیا ہیں، اور دنیا کہاں پر چلی گئی اور ہم کہاں پر ہیں، اس کا ذرا موازنہ کر لیں تو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔